اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سار اللہ وابن سارہ صلوات پڑھے محمد عزاداران امام. یہ اٹس ریئلی آنر، میرے لیے بھی آنر ہے اور سعادت ہے کہ اس وقت میں امام زادے کی بارگاہ میں ہوں. جنگل تھا بالکل یہ، اور ایک شہر بس گیا. یہ برکت ہوتی ہے امام کی. ظاہری طور پہ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے باہر، لیکن اتنا بڑا مجمع یہاں پہ آ گیا. اور جو تاریخ مجھے بتائی گئی اس امام زادے کی 1100 سال کے اوپر کی، اولاد امام کے فرزند، ہم لوگ سب یہاں جمع ہوئے امام زادے سے ملاقات کے لیے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ آئے اور چلے گئے اور ان کو پتہ نہیں چلا، ایسا نہیں. تو کل سے آپ لوگ یہاں جمع ہیں ماشاءاللہ، مختلف شہروں سے، مختلف بستیوں سے آئے. جب گھر سے چلے تھے آپ لوگ اپنے اپنے وطن سے، تو کچھ سوچ کے چلے تھے نا کہ ہم جائیں گے امام زادے کے پاس اور اتنی ساری ڈھیر سی دعائیں ہیں اور دعائیں مانگیں گے. ساری دعاؤں کو لے، کوئی ایسا نہیں ہوگا یہاں پہ کہ جو بغیر دعا کو لے کے آیا. اس لیے کہ ہر کی زندگی میں آبسٹیکلز ہیں، رکاوٹیں ہیں، ہرڈلز ہیں، اور ہم جاتے ہیں معصومین کی بارگاہ میں یا ان کی اولاد کی بارگاہ میں جو دعائیں مانگنے گا، اور دعا مانگنا بھی چاہیے. جب آپ آئے ہیں اتنی دعائیں لے کر، تو کیا خالی ہاتھ جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، میرا مجلس پڑھنے کا طریقہ عام طور سے ہٹا ہوا ہے. میں جس عام طور پہ مجلس ہوتی ہے میں ویسے مجلس نہیں پڑھتا. جو مجھے سنا ہوا ہے وہ جانتا ہے. آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے فرش اعظم پہ بیٹھو، ایک ایک سیکنڈ کا آپ کو اس کا اجر عظیم ہے. گھر سے چل رہے، مجلس کر رہے، مجلس کر کے گھر جب تک گئے، اجر عظیم ملتا ہے. جو ثواب ملنے کا ہے آپ کو تو ملے گا. کل سے آپ لوگ یہاں ہیں، آلموسٹ 48 آورس رہیں گے یہاں. عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو. جب واپس جائیں تو جیسے آئے تھے اگر ویسی چلے گئے تو فائدہ کیا ہو؟ نہیں. مجلس میں جب آؤ تو ایک بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بولتا ہوں کہ جب ہم آئیں امام کی بارگاہ میں، امام زادے کی بارگاہ میں، تو ان کا ایک پرمیشن ہے. آپ جب آ کے یہاں سلام کرے ہوں گے، آپ السلام علیکم یا سید مشہد علی کہا ہوگا، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. آپ نے جب سلام کیا تو آپ کو دیکھ کے مسکرا کے جواب دیا. دوستو، یہ امام کی بارگاہ میں ریکمنڈ کر دیں گے آپ کو. ماں باپ کی بارگاہ میں ماں باپ کی لحد پہ جا کے دعا مانگنے کے لیے حکم ہے. یہ تو امام زادہ ہے بھائی، یا تو دعائیں قبول ہونا. تو میں نے مجلس کا آغاز 2 جملوں سے کیا، یا سار اللہ وابن سارہ. بس ویری اسمال 2 ورڈ سے بس خالی. یہ کس کے جملے؟ یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ چھٹے امام کے جملے، یا سار اللہ وابن سارہ، صرف 2 جملے. یہ کب کہا امام نے؟ یہ جملے زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ میں ہیں. انہی جملوں پہ زیارت وارثہ پہ سلام ختم ہوتا. وارثہ آدم صفت اللہ سے شروع ہوتا اور سار اللہ وابن سارہ پہ ختم ہوتا. یہ 2 جملے امام نے رکھ کے ہمارے ذہنوں کو، ہمارے کانشیس کو ہلایا ایسا. آپ کو پتہ ہے ان جملوں کا مطلب کیا؟
یا سال اللہ اپنا سارے کہ اے حسین آپ کی اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ بھی باقی ہے. بدلہ تو ہو چکا، مختار نے لے لیا، لیکن امام نے یہ رکھ کے ہمارے ذہنوں کو ہلا کے ہم کو ایک موقع دیا، چانس دیا، آنر دیا. کیا موقع دیا کہ اگر آج کا شیعہ، آج 21 سینچری کا شیعہ یہ بولے کہ مولا میں آپ کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، تو آج بھی حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے. If you do something، میری ٹاپک ہے کہ کیا حسین کے لیے ہم کریں، کیا کریں آج کی دور میں 21 سینچری میں ہم کیا کریں. What we have to do، کیا کرنا ہے. ہم آنا ہے جیسے نارمل ہماری لائف گزر رہی ایسی گزرنے، 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سب واپس چلے رہیں گے. 80-90 ایئرس کے بعد کون زندہ رہتا ہے یار؟ 60 کے بعد تو سب بونس میں نہیں ہے، ریٹائرمنٹ ہے نا 60 کے بعد. اب جتنے دن چلے اس کے بعد تو بونس ہے. تو 80-90 برس کے بعد کہاں جاؤ گے؟ ویئر یو ول گو، کہاں جاؤ گے؟ اسی اندھیروں میں. اگر اس کے بدلے میں تم نے اپنی لائف میں کچھ کام کیا امام کے لیے، تو یہ اتنا کریم گھرانہ ہے کہ ذرا بھی تم کام کرو گے تو اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں. میں کیا بول رہا آپ سے؟ میں لڑکیوں کو بھی بول رہا، لڑکوں کو بھی بول رہا، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی بول رہا کہ یہاں یہ کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہے. پلیز غور سے سنو، سب کو بول رہا، یہ کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہے کہ بیک ہوم ہالیڈے تھی بچوں کو، ہم آ گئے یہاں پہ. یہ مشہد علی کی اگر زیارت کو آئے ہو تو کوئی ہالیڈے پہ نہیں ہے. ہالیڈے پہ جانا تھا تو کہیں اور جانا تھا. یہاں کوئی یہ ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہاری تقدیر بدلے، تمہاری ڈیسٹینی بدلنے کی جگہ ہے. تو جیسے آئے تھے ویسے نہیں جانا. پہلی چیز یہ کہ جب آئے ہو تو کچھ دے کے جاؤ. What I'm telling you، جب آئے ہو تو give something دو. مشہد علی صاحب امام زادہ تم سے پیسے نہیں مانگ رہا، ڈائمنڈز نہیں مانگ رہا، پلیٹنم اور گولڈ نہیں مانگ رہا. ارے ان کے صدقے میں لوگوں کو ملتا یار. یہ تو امام زادہ ہے، ہاتھ سے پانی مسو تو سنگریزے بن کے کلام کرنے لگے. نہیں تو یہ کیا، یہ آپ سے کچھ لینے نہیں ہے، آپ کو کچھ دینا نہیں ہے، پیسہ نہیں مانگ رہا امام. Then what he is asking you، کیا مانگ رہے آپ سے؟ کبھی سوچا کبھی 24 گھنٹے سے یہاں ہونا، کیا مانگ رہے امام؟ ایک ہی چیز یاد رکھو، واجبات پہ عمل کرو. خاموش ہو گئے نہیں؟ واجبات پہ عمل کرو تو اس سے خوش ہوں گے. ہم زیارت کو آئے، ہم کوئی ہالیڈے پہ یا کوئی پکنک کے لیے نہیں آئے. پہلی چیز ان چیزوں پہ اگر امام کے پاس ہو، میں لڑکیوں کو بول رہا ہوں، اگر امام کے پاس آئے ہو، امام زادے کے پاس آؤ، یہاں کے تھرو تم مشہد جاؤ گے. کیا بول رہا میں؟ ان کو جا کے بولو کہ اپنے جد کے پاس بلاؤ، ان کو جا کے بولو کہ مولا حسین کے پاس بلاؤ. تو پہلے یہاں آؤ پھر مشہد جانا. کہ جب تم یہاں آئے ہو تو تم کو دینا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز حجاب ہو. بے حجابی کے ساتھ امام زادے کی بارگاہ میں نہیں پھرنا ہے. یہ یاد رکھو، ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو ان کی ضرورت ہے. اگر بے حجابی ہے تو then there is no use of زیارت. وہ زیارت نہیں ہوتی. یہ یقین کرو کہ جو تم لےو گے، جو دو گے، جو مانگو گے، you are going to get it، تم کو ملے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی اور درگاہوں پہ جا رہے ہیں. یہ امام کے بیٹے کی جب درگاہ ہے تو جب یہاں ہے تو سب کی تقدیر بدلنا. میں 2 یا 3 چیزیں دوں گا، 2 یا 3 میسیج دوں گا، حدیث ختم کروں گا. آپ ایک صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد. ایسی تو صلوات مت پڑھو یار، امام زادے کے لیے پڑھو صلوات.
آہستہ آہستہ سب جمع ہو ہی گئے. نہیں, یہاں ٹائم کو ویسٹ مت کرو. اب سنو, پہلی چیز, ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم کہ باہر ان سے بات کر رہے, ان سے بات کر رہے, ان سے بات کر رہے ہو. وائی ڈونٹ یو اسپیک ٹو ہم؟ کیا بولا؟ لوگوں سے بات کرنا ہے تو کہیں اور جا کے بات کرو یار, امام زادے سے بات کرو نا. کیا بول رہا میں؟ Why don't you speak to him? یار امام زادے سے بات کرو. جتنا تم کو ٹائم ملا ان سے بات کرو. جیسے اپنے باپ سے بات کرتے, اپنی ماں سے بات کرتے نا, محبت پیار سے. ان کی لہت کو دیکھتے جاؤ. جتنی دیر تمہاری نگاہیں ان کی لہت پہ ہوں گی نا, تمہاری آنکھوں کا ویژن بڑھے گا, گناہ معاف ہوں گے, اعمال نامے میں نیکی لکھی جائے گی. باہر کھڑے رہنے سے کچھ نہیں ملتا. باہر کھڑے رہنا تو جب اپنے وطن جانا تو باہر کھڑے رہنا. یہاں کے تو ویسٹ مت کرو اپنا ٹائم کہ ادھر گھوم رہے. کھانے کے لیے جاؤ, ضرورت کے لیے جاؤ, فائن, لیکن گوسپ. اور ایک دوسری چیز کیا ہے, یا گوسپ نہیں کرنا بیٹھ کے. نہیں سمجھے میں کیا بول گیا؟ یو نو واٹ از گوسپ؟ میں کیا بول رہا گوسپ؟ یہاں بیٹھ کے اب کسی کا فون آیا بیک ہوم سے تو ان کا کیا ہوا, ان کا کیا ہوا, ان کا کیا ہوا. غیبت نہیں کرنا. یہاں بیٹھ کے غیبت کرو گے, لوگوں کی بات کرو گے تو تمہارے سارے اعمال زیارت بیکار ہو جائیں گے. پیسے خرچ کر کے آؤ نا, اپنا ٹائم نکال کے آئے ہو نا. یہ وہ کریم کی بارگاہ ہے کہ ایک ان کے جد نے ایک روٹی مانگنے سے اونٹوں کی خطار دی تھی. نہیں, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, دنیا کا ہر فقیر, کیا آپ انڈیا میں, میں بھی انڈیا میں رہتا ہوں لیکن زیادہ باہر ہی رہتا ہوں, تو یہ بولیے کہ ہر فقیر کتنا مانگتا؟ فقیر کی پوری دنیا کے جو فقیروں کی ایسوسیشن ہے نا, کیا بول رہے یار, جتنی دنیا کی فقیروں کی ایسوسیشن ہے, کبھی آپ کو کوئی ایسا فقیر ملا کہ جو آ کے آپ کو بولے یار 1000 روپے دو؟ روڈ پہ چلنے والا کوئی فقیر مانگتا ہے 1000 روپے؟ کوئی بولتا ہے کہ give me $1000؟ ہر فقیر کو اس کی لمٹ معلوم ہے, اس کی حد معلوم ہے کہ کتنا مانگوں گا تو ملے گا, 1000 مانگوں گا تو نہیں ملے گا. ہر آدمی کو اس کی لمٹ معلوم ہے, اتنا مانگوں گا تو اتنا ملے گا. اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کس سے مانگنا کس سے نہیں مانگنا. میں کیا بول گیا آپ بدل الفاظ میں؟ کبھی آپ نے دیکھا ان سے لوگوں نے مانگا ہے؟ ان کو بھی معلوم ہے ان کا نام لے گا تو ملنے کا بھی نہیں ملے گا. مانگتے ہیں کس سے؟ امام کے نام سے. ٹھیک ہے, مانگتے ہیں نا. ہر آدمی کی ایک لمٹ ہوتی ہے مانگنے کی کہ اتنا مانگو. علی سے بھی مانگنے والے نے, فقیر اس وقت کا فقیر ہو یا آج کا فقیر ہو, سب کو اپنی لمٹس معلوم ہے. یہ صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا. اس نے بھی آگے کیا کہا تھا, 1 روٹی دے دو. یہ نہیں کہا کہ ہزاروں روٹیاں دو. اس کو پتہ ہے کہ کہا مولا 1 روٹی دو, بھوک ہے. اس کو کیا معلوم یہ غیر حساب کا مظہر ہے. کیا بولا؟ غیر حساب. غیر حساب آپ سمجھے, اللہ غیر حساب ہے. جب دیتا ہے تو دیکھ کے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. ہاں, تو اس کو کیا معلوم تھا کہ علی غیر حساب کا مظہر ہے. اس نے بھی کہا 1 ہی روٹی دے دو, پلیز گیو می 1 روٹی. انگلش میں نہیں بولا, وہ تو میں بول رہا ہوں. نہیں, اس نے کہا اللہ یا علی 1 روٹی دے دو. امام علی نے کیا کہا تھا؟ مشہور واقعہ نہیں پڑھ رہا پورا. خنبر اس کو روٹیاں دے دو. میں صرف اس لیے بول رہا, یہ واقعہ میں نے صرف اس لیے پڑھا کہ اب جا کے مانگنا ہے آپ کو, مجلس کے بعد جا کے مانگنا ہے. ہاں, یہ مت سمجھو کہ تم مانگو گے تو نہیں ملے گا, 100% ملے گا. تو کیا کہا, 1 روٹی دے دو مولا. علی نے کہا یار اس کو روٹیاں دے دو. خنبر دینے لگا. خنبر ہماری طرح تھوڑی تھا کہ کتنے دوں. خنبر جانتا تھا مزاج علی کیا ہے. ہم زبان کی نوک سے علی علی کہتے ہیں, وہ دل کی گہرائی سے علی علی کہتا تھا. روٹیاں دینے لگا, دیر ہوئی. آپ سوچو کرم ہے امام علی کیا ہے. میں یہ واقعہ صرف اس لیے پڑھا کہ مجلس کے بعد عورت مرد لڑکی لڑکا سب جا کے بھیک مانگنا, اور اسی انداز سے مانگنا جیسے اس فقیر نے مانگا تھا. دیر ہوئی, لیٹ ہوا, مولا برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ دیر ہو جائے, اس لیے کہ کن فیکن کا مظہر ہے یہ بھی.
ارادہ کرتا ہے ہوتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کہا قمبر کیوں لیٹ ہو رہا؟ کہا مولا روٹیاں زنبیل میں بیگ میں. علی نے کہا یار بیگ بھی دے دو، دے دو بیگ. پھر دیر ہوئی. پوچھا اب کیا مطلب ہے یار، اب کیوں؟ میں تو کہا بیگ اونٹ پہ بندھا ہوا ہے مولا، کھولنا پڑ رہا. علی نے کہا یار اونٹ بھی دے دے. اچھا یہ فقیر کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا، وہ اپنے دماغ سے سوچ رہا کہ مجھے اب 1 روٹی یا 2 ملے گی میکسیمم. اس کو کیا معلوم تھا کہ کس سے مانگ رہا. میں کیا بول رہا، وہی تو بول رہا، یہاں جا وہی تو بول رہا. وہی تو آپ کو سمجھانا چاہتے کہ کس سے مانگ رہا. یہ دیکھو جا کے تو آج جتنے یہاں زیارت کو سب کی تقدیر بدلنا نہیں بدلی تو غلطی ہماری ہے، ان کی نہیں. ان کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں. اس کو پتہ ہی نہیں. اس نے کہا کہ وہ یہی تو سمجھ رہا 2 3 4 روٹی ملیں گے. علی نے کہا، اس نے کہا خمر نے کہا مولا روٹی دو، اونٹ تو بندہ ہوا اس سے نکال رہا. کہا اونٹ بھی دے دے یار. اب تک خمبر سمجھا نہیں. اب جب دیر ہوئی تو کہا اب کیوں دیر ہو رہی؟ کہا مولا خطار میں. علی نے کہا خطار سمیت دے دے. دوستو خمبر تو ہٹ گیا یہ بول کے، آپ کا واقعہ سنا ہوا ہے. خمبر تو ہٹ گیا اس لیے کہ خمبر اب جانتا ہے مزاج علی کو سوائے خمبر کے کوئی نہیں جانتا جو 24 گھنٹے علی کے ساتھ ہو. اس نے ہٹ کے کہا مولا اس لیے ہٹاؤں گا دریائے کرم جوش پہ ہے، کہیں مجھے بھی آزاد نہ کر دے. کہیں مجھے بھی آزاد نہ کر دے. تو آپ نے دیکھا کہ جب اس فقیر کو اونٹوں کی قطار ملی he was shocked. He couldn't believe. اس کا یقین نہیں آیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. اب پتہ چلا کہ سخی ابن سخی کس کو کہتے ہیں. دیکھے تو اب ہم بھی آئے ہیں نا یہاں پہ. کوئی نہیں چاہتا کہ آپ بھی ملینر بن کے جائیں یہاں سے. چاہتے ہو ملینر بننا؟ کون نہیں بننا چاہتا؟ اللہ آپ سب کو ملینر بنا دے. مجھے پتا ہے ملینر جب بھی میں دنیا بھر میں بولتا ہوں تو سب آمین بولتے ہیں، اس لیے کہ ہر کو چاہیے ملینر بننا. یار ان کے لیے ملینر بنانا کیا ہے؟ ان کے لیے کوئی رکاوٹ ہے؟ لیکن شرط ہے، کنڈیشن ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ کرو. کیا بولا؟ یہ جو چاہتے ہیں وہ کرو. یہ کیا چاہتے ہیں؟ واجبات کو ختم نہیں کرنا. حسین نے واجبات کو قائم کرنے کے لیے جنگ کی تھی. کوئی ایک چیز کی جنگ نہیں تھی. کربلا صرف نماز کی جنگ نہیں تھی، ٹوٹل اسلام کے پیکیج کی جنگ تھی. ٹوٹل اسلام کا پیکیج، جتنے واجبات ہیں اس کو یزید ریز کرنا چاہتا تھا، حسین نے اس کو قائم کر دیا. تو ہم بھی اسی انداز سے اپنی لائف کو گزارے، اسی انداز سے کام کرے. دوستو فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، ہر زیارت میں بولتے ہو کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. تو کربلا میں ہوتا تو کرتا کیا کرتا؟ کربلا میں ہوتا حسین کا ساتھ دینے کے لیے وہ 4 سیکریفائزز کو دینا ہے، قربانیوں کو دینا ہے. اس کے بعد تم پھر بنو گے. اگر تم یہ سمجھتے کہ تمہاری زندگی جہاں جہاں سے بھی آپ لوگ آئے مجھے نہیں معلوم، صرف فخری بھائی کا معلوم ہے کہ میرٹھ سے آئے. مولا ان کو آباد رکھے، بہترین شاعر، اللہ ان کی زبان میں اور اثر دے. بہت ہی نفیس شاعر کے ساتھ نفیس انسان بھی جو ایک مومن کی علامت ہے. مولا ان کو آباد رکھے، آپ سب کو آباد رکھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو
جب ہم امام نے کیا کیا کربلا کے لیے، ہم بار بار بول رہے ہیں یا سار اللہ و اپنا سارے، یا سار اللہ. دوستو اگر تم نے دل کی گہرائی سے کہا، دل کی گہرائی سے کہا کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں زندہ رہتا، مولا میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کے خون کا بدلہ لوں گا، تو تم مر بھی جاؤ گے. اور مرنے کے بعد اگر امام کا بیٹا، یہ میرے جملے نہیں، عابد بلرامی نہیں بول رہے، یہ چھڑے امام کے جملے، کہ مر بھی جاؤ گے، مرنے کے بعد میرے بیٹے کا ظہور ہوگا تو لحد سے تم کو اٹھایا جائے گا اور لشکر حسین میں شامل کر دیا جائے گا. کرو تو. کتنا خوبصورت نعرہ ہے نہیں ہے لبیک یا حسین کا. You know what does it mean؟ کیا مطلب ہے اس کا لبیک یا حسین کا؟ معلوم ہے لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دور کا سب سے بہترین نعرہ لبیک کے معنی اپنی سروسز کو آفر کرنا حسین کو. میں اس کو اردو میں بولتا ہوں، اپنی خدمت کو آفر کرنا، یہ بولنا کہ مولا میں حاضر ہوں. لبیک یا حسین کا مطلب ہے کہ حسین میں حاضر ہوں آپ کے لیے. ہر لڑکا لڑکی بولتی ہے لبیک یا حسین. بہترین نعرہ، سیٹسفیکشن ہوتا. اپنے گھر سے چلو صبح میں تو لبیک یا حسین بول کے چلو، گھر سے نکلو تو لبیک بول کے نکلو، رات میں بستر پہ سو تو لبیک یا حسین بولو، راستے میں لبیک یا حسین بولو. کیوں بولو؟ جب گھر سے نکلو تو لبیک یا حسین بول کے جب نکلو تو تمہارے تصور میں یہ ہونا کہ میں حسین کے لیے جا رہا، کہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ رات میں سو تو لبیک بول کے سو، موت آ گئی تو حسین کا ساتھ دو گے. لیکن لبیک کیا ہے؟ اپنی پلیز غور سے سنو، بھائی نے نعرہ لگا اس لیے بول رہا کہ لبیک کے معنی ہے کہ میں اپنی سروسز، اپنی خدمت کو میں آفر کر رہا، مولا کو بول رہا کہ مولا حاضر ہوں میں آپ کی خدمت کرنے. دوستو تم 1000 مرتبہ لبیک بولو، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ حسین ہماری لبیک کو ایکسپٹ کرے. You understand what I mean؟ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ یہاں سے بولو لبیک یا حسین کہ حسین ہماری لبیک کو ایکسپٹ کر لے. کیوں؟ لبیک یہ ہے کہ جب آپ بولیں گے تو حسین اسی کا آفر کریں گے. امام دیکھے گا کہ تم کس زبان سے بول رہے، دل سے بول رہے، اس کے بعد آفر ایکسپٹ کریں گے. ایک لبیک ہم اور بولتے ہیں، کہاں بولتے ہیں ایک لبیک اور؟ جب 2 توال باندھتے، احرام پہنتے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھتے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک بولتے ہو. جیسی 3 تلبیہ پڑھتے 21 چیزیں تم پہ حرام ہو جاتی ہیں. احرام جب باندھتے ہو، عمرے کا ہو یا حج کا ہو، تو جیسی تم نے احرام باندھا 21 تلبیہ پڑھی، لبیک اللہم لبیک بولا، 21 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. جھوٹ نہیں بول سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے، غیبت نہیں کر سکتے، شیو نہیں کر سکتے. I don't miss the chance. شیو نہیں کر سکتے، غیبت نہیں کر سکتے، نامحرم کو نہیں دیکھ سکتے، نامحرم سے بات نہیں کر سکتے، گاسپ نہیں کر سکتے. جیسے وہ لبیک بولنے سے 21 چیزیں حرام ہوتی، ویسی لبیک یا حسین بولے تو بھی ہوتی. وہاں واجب ہے یا واجب نہیں ہے، لیکن it's a must. اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو تم خود اپنی زندگی کو بدلو گے. دوستو جتنا لوگ آئے، میں یوتھ کو بول رہا، اس
سمانا میں اس امام زادے کی بارگاہ میں بول رہا، پورا یوتھ، اتنا بڑا یوتھ میرے سامنے، لڑکے لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، سب کو بول رہا، جب تم زیارت کر کے واپس جانا اپنے اپنے وطن کو، اپنے اپنے شہر کو، اپنی اپنی بستی کو، تو تم میں اتنا چینج آنا کہ جب تم سے کوئی ملے اور پوچھے کہ اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا، کتنے اچھے اخلاق ہو گئے، کتنے سر پہ حجاب آ گیا، تم جھوٹ نہیں بول رہے تو بولو میں امام سے مل کے آ رہا ہوں۔ 180 ڈگری تمہاری لائف میں چینج آنا آج کی زیارت کے بعد، ایسا چینج آنا لائف میں۔ You should understand کہ تم امام سے مل گیا، تم یقین کرو تمہاری دعا ایسے قبول ہوگی۔ اگر تم آج امام زادے کو یہ پرومس کر کے جاؤ، یہ عہد کر کے جاؤ یہاں سے کہ میں آپ کی بارگاہ میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں، جو آپ چاہتے وہ کرنے آیا ہوں۔ میں پوچھتا لڑکیوں کا، اگر سر پہ اب تک حجاب نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ تم یہاں پہ حجاب میں ہو، جیسی گھر پہنچے تو حجاب اتر گیا۔ یہ تحفہ مشہد علی صاحب کو دے کے جاؤ کہ آپ کی بارگاہ سے وعدہ کر کے جاری کہ آج کے بعد سے میں حجاب نہیں اتاروں گی۔ کوئی نہیں بولے گا، بٹ یہ ممبر کا حق ہے۔ ایک لڑکی بھی چینج ہو جائے تو آج کی میری مجلس کامیاب ہوگی۔ دوسری چیز ابھی آتا اس کے اوپر، سمجھنا ہے نا امام کو یا امام زادے کو سمجھنا ہے تو جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتی۔ علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتا، علی علم سے سمجھ میں آتا۔ میں یوتھ کو بول رہا کہ اپنی لائف میں کچھ کرو، جہالتوں سے باہر آؤ، جہالتوں سے باہر آؤ۔ یہ نہیں کہ صرف بی ایس کر کے گریجویشن کر کے ختم ہو جاؤ۔ یاد رکھو امام علی کا جملہ عابد بلرامی کا جملہ نہیں، پورے لڑکی لڑکا دونوں کو بول رہا کہ کم اپنی لائف میں کچھ بنو، کچھ کرو تو یو کین ڈو سم تھنگ فار امام۔ تم کچھ کر سکو گے امام کے لیے جب تم بولو گے یا سال اللہ ورنہ سارے۔ امام کو کوئی جاہل نہیں چاہیے، امام کو عالم چاہیے، یہ چیز یاد رکھو۔ امام کو خاموش بیٹھنے والا نہیں چاہیے، بولنے والا چاہیے۔ امام کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، انقلابی شیعہ چاہیے، ریولوشنری شیعہ چاہیے امام کو۔ امام کو اپنے بارے میں سوچنے والا نہیں چاہیے۔ کیا بولا میں؟ نہیں سمجھے؟ جو اپنے بارے میں سوچتا وہ اسلام ایکسپٹ ہی نہیں کرتا۔ غور سے سنو جملہ، می اینڈ مائی فیملی، یہ سلوگن، یہ نعرہ، میں میری بیوی بچے، یہ ویسٹ کا ہے، عیسائیت اور یہودیت کا، یہ اسلام کا نعرہ نہیں۔ کربلا کا یہ میسیج نہیں ہے می اینڈ مائی فیملی، کربلا کا میسیج اسلام کو بچانا ہے، سب کو جمع کرنا ہے۔ تو یہ چیز کو یاد رکھو، اپنے بارے میں تم اگر اپنے بارے میں سوچو گے تو پوری زندگی سوچتے رہو گے۔ اگر تم نے ان کے لیے کچھ کام کیا تو تم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے لیے، تم کو بارے میں وہ سوچیں گے۔ تو آپ کوشش کرو گے کچھ کام کرنے کی۔ تو پہلی چیز جب آئے ہو تو آپ، میں پوچھتا اتنا بڑا ہزاروں سے مجمع بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، تھکے ہوئے ہیں آپ لوگ کل سے، یہ بولیے کہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہو تو کچھ تحفہ لے کے جاتے ہو؟ کوئی بڑے آدمی کے پاس، کوئی کرم فرما میرا، کوئی میرا محسن، اس کے پاس جانے کی آپ کو کبھی وقت پڑا کہ جس نے آپ کو، آپ کے اوپر احسانات کیے، آپ کا محسن ہو، بڑا ہو، اس کے پاس جب کسی بڑے کے پاس جاتے ہو تو کچھ تحفہ لے کے جاتے ہو؟ میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھ رہا، کچھ لائے ہو امام زادے کے لیے؟ کیا لائے ہو بابا؟ صرف لینے آئے؟ You don't want to give him anything؟ آپ کو کچھ دینا نہیں ہے امام زادے کو؟ کیا امام زادہ کیا مانگ رہا آپ سے؟ کوئی چیز مانگ رہے؟ یاد رکھو دوستو، 3 چیزیں بولوں گا اس کے بارے میں کہ کیا دینا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ ہر آدمی کی زیارت قبول ہو، اور جب گھر یہاں پہ آئے ہو نا، جب امام کے زادے کے پاس،
تو ایمٹی ہینڈس آئے ہو نا، خالی ہاتھ آئے ہو، جھولی بھر کے جانا چاہتے ہیں تو کیسے جاؤ گے؟ 3 کام کرو، 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے یا 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے ان کو ہدیہ کرو۔ کیوں؟ پہلے سن لو، کیوں میں یہ بولو کہ میں یہ آپ کو تحفہ لے آیا ہوں آپ کے لیے۔ ہم پیسہ نہیں دے سکتے، ڈائمنڈ نہیں دے سکتے، پرلز نہیں دے سکتے، پلیٹنم نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم گناہگار، ہم امام زادے کے پاس ہیں، تو میں تحفہ لے کے آیا۔ تو کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ 18 ٹائم صلوات پڑھو کھڑے رہ کے ان کی خبر مبارک، اور یہ بولو کہ میں آپ کو یہ تحفہ دیتا ہوں، آپ اس کو قبول کریں۔ کیوں؟ صلوات سے کیا فائدہ؟ صلوات کا مطلب کیا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، محمد وآل محمد میں صلوات کمپلیٹ ہے، وعجل فرجہ میں امام سے رشتہ بنتا ہے، زمانے کے امام سے رشتہ بنتا ہے، اس لیے لازم ہے غیبت امام میں یہ پڑھنا، واجب نہیں۔ محمد وآل محمد پہ آپ کو کمپلیٹ صلوات ہے، اس کا اجر مل گیا۔ تو صلوات کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تم محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر، یہی ہے نا مطلب؟ غور سے سنو پلیز، غور سے سنو۔ صلوات کا مطلب ہے کہ اللہ تم محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر۔ تو جب دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو دعا دیتا ہے، جیسا ابھی میں انٹر ہوں، کچھ مومنین ملنے کے، میں سب کو تو نہیں پہچانتا، کہا مولانا اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو میرا فرض کیا ہے؟ میں بھی پلٹ کے کہوں اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ کیا بول رہا؟ اگر میں اس کو دعا نہ دوں تو وہ بولے گا یار یہ مولانا کو اخلاق ہی نہیں ہے، he doesn't know anything، یہی بولے گا نا۔ تو میرا فرض ہے کہ کوئی اگر آپ کو درود، کوئی آپ کو دعا دے، سلامتی کی دعا کرے، تو آپ بھی پلٹ کے بولتے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ دوستو، اور اہل بیت تو مرکز ہے اخلاق کے۔ آپ نے 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے کہا کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ، ان پہ رحمت نازل کر، تو آپ نے تو 18 ٹائم کہہ دیا۔ اگر یہ ایک مرتبہ کہہ دیں آپ کو کہ اس پہ بھی، کیا بولا؟ ایک دفعہ اگر مشہد علی کہہ دیں تو 100% رحمت۔ تو اب آپ سوچو پہلی رحمت ہی آ گئی آپ کے اوپر 18 صلوات پہ۔ یہ بول سکتے کہ میں نے آپ کو تحفہ دیا، تحفہ لایا تھا، لیکن کھانا پینا نہیں چاہیے۔ دوسری چیز کیا کرنا ہے؟ یہاں جب آئے ہو نا، میری خواہش ہے، this is my request to everybody، سب کو بول رہا، معروضہ ہے میرا، لڑکا لڑکی عورت مرد، تم اپنی ڈیسٹینی بدلنا چاہتے، تمہاری تقدیر بدلنا چاہتے، تم چاہتے کہ تمہاری دعا پوری قبول ہو، تم یہ چاہتے کہ جو تم حاجات کو لے کر آئے ہو پوری ہو، لڑکی کی شادی ہو، بیماری ہو، کوئی حاجت ہو، اولاد، رزق، پریشانی، سٹریس، کوئی دعا، 70 فضیلتیں بتائی، 70۔ میں 5 منٹ کا ہوم ورک دے رہا پورے مجمع کو، 5 منٹ کا، but this can change your life، you just try and see، کوشش کرو پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی۔ میں وہ تحفہ دے رہا آپ کو کہ اگر تم نے آج یہ کر لیا یہاں پہ، تو جو تمہاری دعائیں، اولاد کی بیماری، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، رشتے کے لیے، ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت کے لیے، میاں بیوی میں محبت کے لیے، گھر کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے، ساس بہو کے لیے بھی، کیا بولا؟ آہستہ بولا لیکن بولا۔ یہ تو میرے مین ایشوز ہے یار، پوری دنیا میں یوٹیوب پہ سن لو میرے یہ مدرسے سے، مدر ان لا، ڈاٹر ان لا۔ نہیں، میں یہاں تو 1 گھنٹے میں چھیڑنا چھوڑ ہی جاتا، آپ چاہتے کہ مل کے رہے، گھر کا ماحول اچھا رہے، ہیپی میرڈ لائف رہے نا۔ ہاں، 5 منٹ کا ایک ہوم ورک دے رہا سب کو، یہاں جا کے وہ زیارت پڑھو جو سب کو رٹی ہوئی ہوگی، اگر نہیں ہے، سب کے پاس سمارٹ فونز ہیں، بغیر سمارٹ فون کے تو زندگی نہیں ہے۔ روٹی نہ ملے، وائی فائی ملے، بغیر نیٹ کے اور لڑکا لڑکی زندگی گزار سکتے ہیں؟ نیور۔ مجھے جتنا ایکسپیرینس، میں تو پوری دنیا گھومتا ہوں، دیکھتا ہوں یار، روٹی نہ ملے لیکن نیٹ رہنا چاہیے،
ہاں سب کے وہ ماشاءاللہ اسمارٹ فون سے 40 دن کی نیت کرو. آج مرشد علی صاحب کو یہ تحفہ دو, یہ عہد کرو. ممبر سے بول رہا, ممبر سے بول رہا, ان کے سامنے بول رہا, امام زادے کے سامنے بول رہا. لاکھوں سلام میرے امام زادے کو. 40 دن کی نیت کر کے یہاں سے جانا, 40 ڈیز کی نیت. تم دیکھو تمہارے سامنے اگر تمہاری پہاڑ جیسی دعائیں بھی ہو, پہاڑ جیسی دعائیں بھی, تو یہ جو میں عمل دے رہا 5 منٹ کا, بیک ہوم جا کے بھی, جب تم اپنے اپنے وطن جانا تو وہاں پہ بھی 5 منٹ روز نکالنا. یار میں 24 گھنٹے میں 5 منٹ مانگ رہا تم سے, اپنے لیے نہیں مانگ رہا, تمہارے لیے مانگ رہا. میں بھی پہلی مرتبہ آیا, زیارت پہ ایک دفعہ آیا تھا, یہاں میں مجلس پڑھنے آیا تھا کوٹلہ میں, لدھیانہ میں اینڈ ملیر کوٹلہ میں 2 مجلسیں تھی میری, آج سے 2-3 سال پہلے سے. اس کے بعد اب آیا, اور یہ میرے لیے اس وقت زیارت کو آیا تھا, یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت. میں کئی مجلسوں کو چھوڑ کے آیا ہوں یہاں پہ, یہ اس لیے کہ امام زادے کے پاس آنا تھا مجھے. یہ میرے لیے آنر ہے, میرے لیے آنر ہے. اگر میری تقریر سے کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی چینج ہو جائے نا, آج میری زیارت بھی قبول, میرا مقصد بھی قبول, امام زادہ راضی بھی ہو گیا. دوستو تو 5 منٹ کا ہوم ورک دے کے جا رہا سب کو, پورا لڑکا لڑکی سب کو. اگر تمہاری شادی کا پرابلم ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف کا پرابلم ہے, ساس بہو کا پرابلم ہے, ساس بھی پڑھے بہو بھی پڑھے. You understand what I mean? رزق کا پرابلم ہے, بزنس کا پرابلم ہے, پریشانیاں ہیں, سٹریس ہے, بیمار ہو, بیماریوں سے بچنا چاہتے, ساری دعاؤں کے لیے کوئی لیمٹ نہیں. 40 دن کرو, 40 دن, اور سٹارٹ کرو آج سے. ڈونٹ گو, جاؤ مت یہاں سے جب تک یہ زیارت نہیں پڑے. 5 منٹ کی زیارت. یہ زیارت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تم کانٹیکٹ, پلیز غور سے سنو, تم کانٹیکٹ میں آتے ہو کس سے؟ مولا حسین سے. ہماری زندگی حسین ابن علی ہے. آج ہم پہچانے جاتے ہیں حسین سے. ہماری عزت مولا حسین ہے, ہماری صحت مولا حسین ہے. روٹی کھاتے ہیں ان کا صدقہ کھاتے. تو مولا حسین کے لیے کی زیارت پڑھو. سب کو بول رہا, عورت مرد لڑکی لڑکا, یہ وہ زیارت ہے کہ اگر کسی مریض کے سامنے پڑھو, کسی مردے کے اوپر پڑھو اور مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب مت کرو. آپ حیرت میں پڑ گئے کیسے, یہ مت سمجھو. کیوں بول رہا ہوں میں, آپ کو حیرت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ 1 لاکھ مرتبہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کے پڑھنے میں اور ہمارے پڑھنے میں, آپ کے ہمارے پڑھنے میں بہت فرق ہے. ہم گناہگار, ہماری زبان پہ رزق حرام ہے, ہم نے اس زبان سے غیبتیں کی ہیں, ہم نے اس زبان سے جھوٹ بولا ہے, ہم نے اس زبان سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے, ہم نے اس زبان سے لوگوں کو ہرٹ کیا ہے. یہ ساری چیزوں کی معافی مانگو کہ اللہ تم مجھے ان سے, امام زادے سے بولو کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کے میں جا رہا. یہ مت بولو غیبت کرنا چھوڑو, لوگوں کو ہرٹ کرنا چھوڑو, لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑو, جھوٹ بولنا چھوڑو, دھوکہ دینا چھوڑو. اس کے بعد بولو السلام علیکم یا ابا عبداللہ, تو تمہارے کانوں میں آواز آئے گی علیکم السلام. آپ کو حیرت ہوئی نا. اب میں تاریخ کا ایک واقعہ بتاتا. سید مرتضیٰ کون ہے یہ؟ اللہ ہم سب کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو ہوگی زیارت. کاظمین کی زیارت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو. زبان کا اثر دیکھو, خالی زبان. جب ہم کاظمین جاتے ہیں, وہاں پہ 2 روزے, 2 ذریعے, 2 معصوم, 7ویں امام اور 9ویں امام. آپ کے بابا امام زادے مرشد علی کے والد, آپ کے والد 9ویں امام اور 7ویں امام, آپ کے جد, دونوں کی ذریعے. مثال کے طور پہ ذریعہ یہاں پہ اور یہاں پہ آپ جا بیٹھے اتنی نزدیک, چند قدم کے اوپر ایک ایسی پرسنالٹی آرام کر رہی, ایک ایسی شخصیت آرام کر رہی, امام کی قبر مبارک سے 10 یا 12 قدم کے اوپر. دوستو آپ سوچو, یہ امام کے زمانے کا شیعہ نہیں ہے, یہ امام کے زمانے کا عالم نہیں ہے. امام کی شہادت کے آلموسٹ 200 ایئرس کے بعد, 200 سال کے بعد آپ کا انتقال ہوا. آپ سوچو کہ 200 سال تک امام نے جگہ کو روک کے رکھا. اپنی مرضی سے کوئی دفن بھی نہیں ہو سکتا.
اگر حکومت کے زور پہ، پیسے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ کوئی دفن ہو بھی جائے، کیا سمجھ رہے؟ کیا سمجھے؟ حکومت کے زور پہ، پیسے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ کوئی دفن ہو بھی جائے تو رہتا نہیں ہے، ملائکہ نخال نکال کے پھینک دیتے نہیں؟ پتہ نہیں، اب میں بہت بند الفاظ میں بولا، آپ سمجھے کوئی ادھر ہو یا ادھر ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، رہتا نہیں ہے، نکال کے پھینک دیتے اس کو۔ یہ سب 200 سال، غور سے سنو، 200 سال دیکھئے یہاں پہ۔ ان کا نام ہے محمد ابن نعمان، جن کو شیخ مفید کہتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے دوستو کہ جنہوں نے شہزادی کونین کی زیارت کی، جنہوں نے زمانے کے امام کی زیارت کی، جنہوں نے 4 صدی کا مجدد جس نے شیعت کو نئی زندگی دی، ان کے شاگرد 2 کون ہے معلوم؟ ہر کے گھر میں نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ کو کمپائل کرنے والا سید رضی ان کا شاگرد ہے۔ یہ واقعہ سید مرتضیٰ کا ہے۔ اب سنو، زبان میں اثر، میری زیارت پڑھنے میں، ابھی میں نے زیارت کا نام نہیں لیا کہ کون، پلیز غور سے سنو، پلیز غور سے سنو، میری زیارت پڑھنے میں اور ان کی زیارت پڑھنے کا ثواب، زبان کا جو میں نے کہا تھا وہ کیسا اثر فرق پڑتا۔ سید مرتضیٰ کا بغداد میں بہت بڑا دینی مدرسہ تھا، غور سے سننا، غور سے سننا، 2 منٹ کا واقعہ ہے لیکن تمہارے ذہنوں کو کھول دے گا، بات پھر سمجھ میں آئے گی جب تم جا کے یہاں زیارت پڑھو گے۔ یہ سید مرتضیٰ، سید رضی، سید مرتضیٰ اور شیخ مفید کا نام اپنی نماز شب میں لو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیعت کو زندہ کیا، شیعت کے لیے کام کیا شیعت کے۔ آج وہ لوگ زندہ ہیں، آج ہم مریں گے تو کوئی پوچھے گا نہیں، لیکن آج صدیوں سے ان کا نام باقی ہے۔ کیوں نام باقی ہے؟ they have worked for امام، انہوں نے کام کیا امام کے لیے۔ آج مشہد علی کے پاس جا کے یہ دعا کرو کہ مولا give me chance، مولا ہم کو موقع دو کہ ہم بھی کوئی کام کریں آپ کے جد کے لیے، اپنی زندگی کو ایسے مت گزارو۔ تو اب سنو، سید مرتضیٰ کا بغداد میں ایک مدرسہ تھا، وہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے تھے، طلباء آتے تھے، اب بیچ میں وہ دجلہ ریور ہے، تو وہ بوٹس چلتی تھی، بوٹ سمجھتے ہو، چھوٹی چھوٹی بوٹ چلتی تھی اس زمانے میں۔ تو وہ بوٹ مثال کے طور پہ شروع ہوتی تھی صبح 8 بجے، پہلی بوٹ، اب مدرسہ شروع ہوتا تھا 8 بجے۔ ایک اسٹوڈنٹ بغداد میں رہتا تھا، غور سے سنو، زبان کا اثر دیکھو۔ انہوں نے کہا کہ ایک اسٹوڈنٹ روز ایک طالب علم لیٹ آ رہا، سید مرتضیٰ نے پوچھا تم لیٹ کیوں آتے ہو؟ تو کہا کہ سید یہ بوٹ جو شروع ہوتی ہے وہ 8 بجے شروع ہوتی ہے، 8 بجے مدرسہ ہو جاتا، میں آ ہی نہیں سکتا، بیچ میں پانی ہے، تو پہلی بوٹ سے آتا ہوں۔ اس زمانے میں بسز کا سسٹم نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، غور سے سنو، انہوں نے ایک پیپر پہ کچھ لکھا، لکھ کے اس کو بند کیا، بند کر کے کہا کہ جب میں، پلیز غور سے سنو، یہ کوئی میں تاریخی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، حقیقت کا واقعہ سنا۔ انہوں نے کہا یہ پیپر لے لے، یہ دعا ہے، دعا کا اثر دیکھو، یہ دعا ہے، اور جب تو دجلہ ریور میں پہنچنا، دجلہ نہر پہ پہنچنا، یہ لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا اور پیر رکھنا، تو تیرے لیے راستہ بن جائے گا، تو راستہ طے کر کے پانی سخت ہو جائے گا اور تو سیدھا مدرسے پہ ٹائم پہ آ جا، لیکن اس کو کھول کے نہیں دیکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کی بائیوگرافی میں یہ واقعہ موجود ہے، سید مرتضیٰ شیخ مفید کے شاگرد، 4 صدی کا واقعہ پڑھا تو، اور کہا تھا کھول کے نہیں دیکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب پہلا دن آیا، راستہ بن گیا، آ گیا ٹائم پہ، 1 دن 2 دن 3 دن، ہفتوں گزر گیا، ٹائم پہ آ رہا تھا۔ ایک دن اس نے کہا یار انہوں نے لکھا کیا آخر، ہم جیسا شیعہ تھا، اس نے کہا یار لکھا کیا، لیٹس سی، کھول کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں، خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو میں بھی پڑھ سکتا۔ اب جب پیر رکھا ڈوبنے لگا، پھر جب بوٹ شروع ہوئی 8 ساڑھے 8 بجے، وہ بیٹھ کے آیا، سید دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ لیٹ آیا۔ سید نے وہاں سے پکار کے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اے عبد خدا، میں نے تجھ سے کہا تھا کھول کے نہیں دیکھنا، میں نے تجھ سے کہا تھا کھول کے نہیں دیکھنا۔ آپ نے غور کیا اس کے بسم اللہ بولنے میں، سید کے بولنے میں فرق کتنا؟ کیوں؟ ان کی زبان پاک تھی، وہی تو بولنا چاہ رہا۔
اگر تمہاری زبان پاک ہو تم کھڑے رہ کے یہاں بولو السلام علیکم یا مشہد ابن علی، جواب آئے گا. لیکن کانوں سے اتنی میوزک اور انڈین سانگ سنے ہیں، کتنے خاموش ہو گئے. دیکھو کوئی نہیں بولتا، مجھے تو بولنا ہے. نہیں، اب تو 2 مہینے 8 دن بھی ختم ہو گئے. اب تو صرف آنکھوں کا بھی گناہ ہے، انڈین مووی بھی دیکھنا ہے اور کانوں سے انڈین سانگ بھی سننا ہے. اب میں کبھی بھی انڈین سانگ باہر بھی بولتا ہوں. میں ایک جگہ امریکہ میں پڑھ رہا تھا، بولا تو نیچے سے آواز آئی کہ مولانا انگلش سانگ سن سکتے؟ نہ انگلش سن سکتے نہ ہندی سن سکتے. اوکے، میں یوتھ کو بول رہا یہ گفٹ دے کے جاؤ سید مشہد علی کو. لڑکا لڑکیوں کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا، یوتھ کو بول رہا کہ جس ان کو بولو کہ مولا آپ کو پسند نہیں ہے نا میوزک، اس لیے کہ میوزک یزید کی پسندیدہ چیز تھی اور حسین نے اس کو ختم کیا. یزید کی فیوریٹ چیز میوزک تھی. یزید کا پورا ننیال میوزک سنتا تھا. یزید گانے سنتا تھا، اس کی ماں گانے گاتی تھی، اس کے نانا، اس کے نانی، اس کے ماموں، اس کی خالہ، اس کا خالو، سارے لوگ یہی کام کرتے تھے. حسین نے اس کو ریس کیا. اف یو آر حسینی، اگر تم اپنے آپ کو حسینی بولتے ہو تو یہ عہد کر کے جاؤ کہ یہ سال 1440 ہجری کے محرم کے بعد میں سید مشہد علی سے وعدہ کر کے جا رہا، تم دیکھو یار تمہاری زندگی یہاں نہیں ہوگی، یہاں ہوگی پھر زندگی. سارے ایشوز دور ہوں گے. if you do something for امام. زیارت کو ویسٹ مت کرو، زیارت کو ضائع مت کرو. جیسے آئے تھے ویسے نہیں جانا، یہ گفٹ دے کے جانا. حجاب اور میوزک 2 میں سے یا تیسرا لے لو. گفٹ کیا دینا؟ 18 سال بعد تو پڑھ. اور ایسا نہیں تیز پڑھے نکل گئے. سلوات پڑھ کے ایک لمحہ رکو، دعا کرو کہ اسی وقت تمہارے اوپر رحمت آ جائے. دوستو اگر تمہاری آج دعائیں قبول ہو جائیں، رحمت آ جائے، تو تمہاری زیارت کا مقصد بھی پورا ہو گیا. 40 دن کا عمل دے رہا، یہاں سے شروع کرنا، گھر جا کے کمپلیٹ کرنا. وہ زیارت دے رہا کہ مولا حسین کی کئی زیارت، زیارت اربعین ہے، زیارت عاشوراء ہے، زیارت نیمہ شعبان، زیارت روزہ عرفہ. ہر زیارت میں 4 چیزیں کامن ہے. غور سے سنو. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا. ہر زیارت میں ملے گی. ایک زیارت ایسی ہے کہ جس میں 13 مرتبہ 13 ٹائمز تم امام حسین سے کانٹیکٹ میں آتے ہو. کانٹیکٹ کیا مطلب؟ میں پھر بول رہا ہوں، سلام واجب نہیں. مثال کے طور پہ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، اتنے ہزاروں عورت مرد سب بیٹھے ہوئے. کوئی ایک شخص انٹر ہوا اور اس نے انٹر ہو کے کہا السلام علیکم، تو سب پہ واجب نہیں کہ جواب دے. کوئی ایک جواب دے دے کافی، کوئی ایک جواب دے دے اس کو کافی. یہ نہیں کہ پورا مجمع جواب دے تو کوئی حرج نہیں. سلام واجب نہیں، جواب سلام واجب. اب تم انڈیویژل جا کے سلام کر رہے مولا حسین. اب آپ سوچو اگر اس زیارت میں 13 مرتبہ 13 ٹائم تم حسین سے کانٹیکٹ میں آتے. اب سلام کی مثال دیتا. سلام کیا ہے؟ جب آپ کو کوئی سلام کرتا ہے، کوئی اجنبی بھی، جیسا میرے ساتھ ہی ہوا. اب یہ انٹر ہوا، لوگوں نے کہا السلام علیکم مولانا. میں تو نہیں جانتا سب کو. جیسے اس نے کہا میں نے اس کو دیکھ کے مسکرایا. جواب دینے والا ہمیشہ مسکرا کے دیتا. ہائے 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 ہائے، کیا بول رہا؟ ہو سکتا میں مسکراؤں نہیں اس لیے کہ میں سلام کر رہا، آپ کو بھی مسکرانا چاہیے، لیکن جواب دینے والا ہمیشہ مسکرا کے جواب دیتا، اسمائل دیتا، لائٹ اسمائل تو دیتا. دوستو اب کیا کرو، یہاں جا کے کیا کرنا؟ لڑکی لڑکا عورت مرد سب کو بولو، جا کے نیت کرو. اب نیت غور سے سننا. اصل یہ نیت ہے کہ میں زیارت امام حسین پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں. 5 منٹ کا یہ ہوم ورک ہے. بٹ تم دعا دو گے مجھے کہ ہماری لائف بدلے، ہماری زیارت قبول ہو، جو حاجات کو لے کر آئے ہو پوری، اور تم کو کربلا کی زیارت نصیب انشاءاللہ. امپرومنٹ تو آیا. چل بات پڑھ لے محمد والا. تو زیارت نیت کر، نیت غور سے سنو. اصل نیت ہے میں زیارت پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں.
امام حسین کی، اور میں زور سے سن، اور میں یہ زیارت کو نظر کر رہا، گفٹ کر رہا یا کر رہی امامزادے مشہد علی صاحب کو 13 معصومین، اس لیے کہ تم امام مولا حسین کی زیارت پڑھ، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کو، غور سے سنتے جاؤ، بی بی نرجس خاتون کو، ہمارے امام کی والدہ، اب بی بی حکیمہ خاتون جو امام کی دادی تھے، بازو دفن، اور اہل بیت نبوہ و مادر، اگر اہل بیت کو بول دو بس، یہ آپ نے کیا کہا، بولنا کیا ہے، اب سنو خالی، میں زیارت پڑھتا ہوں، یہ زیارت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، نظر کرتی ہوں مشہد علی صاحب کو، 13 معصومین کو، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کو، بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون اور تمام اہل بیت کو، اس کے بعد بولو یہ زیارت میں پڑھی یا پڑھا سارے مرحومین کی طرف سے، میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میری سارے مرحومین کی طرف سے، ملینز کی تعداد میں ہوگا، ان مرحومین کی طرف سے پڑھا۔ اس کے بعد یہ بولو سارے بیماروں کی طرف سے پڑھا، سارے حاجت مند کی طرف سے پڑھا، اپنے لیے تم نے کچھ نہیں کہا ابھی تک، سارے بیمار، سارے حاجت مند، سارے پریشان حال، سارے وہ لوگ جن ان لڑکیوں کی طرف سے پڑھا جن کی شادی نہیں ہوئی، لڑکیاں بولے کہ ان کا نکاح ہو جائے، ان کا رشتہ آ جائے، بے اولاد کی طرف سے پڑھا، سارے غریبوں کی طرف سے پڑھا، اور سارے مولا کے چاہنے والے جو اس وقت یہاں نہیں ہیں، قربت اللہ۔ اب آپ دیکھیں، خالی اس پہ پوری تقریر ہو سکتی تھی، اب یہ نیت کی اور آپ نے کہا کون سی زیارت ہے؟ زیارت وارثہ، میں عاشورہ نہیں بول رہا، زیارت وارثہ۔ زیارت وارثہ ایک ایسی زیارت ہے امام حسین کی، 4 منٹ کی زیارت، جسٹ 4 منٹس، موسٹ ریکمنڈڈ زیارت، غیبت امام کی سب سے زیادہ ریکمنڈڈ زیارت، زیارت وارثہ۔ ایک زیارت امام حسین کی ایسی ہے جس میں 13 مرتبہ 13 ٹائمز تم حسین سے کانٹیکٹ میں آتے ہو۔ آپ سوچو، پہلے سن لو، آپ نے کہا السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، تو حسین نے پلٹ کے آپ کو جواب دیا علیکہ السلام، پھر آپ نے کہا نوح، نبی اللہ، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ، کہاں تک؟ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے تک، 13 مرتبہ حسین نے پلٹ کر آپ کو دیکھ کر جواب دیا۔ ایک دفعہ امام دیکھ لے تو تقدیر بدلے، ایک دفعہ دیکھے۔ میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ حسین مجھے دیکھے میں گناہگار، لیکن اگر مولا حسین مجھے ایک دفعہ دیکھ کے مسکرا دے تو تمہاری زندگی بدل جائے۔ رزق کے لیے اس سے بہتر زیارت نہیں۔ میرا ٹیلی فون نمبر لے لو، میرا واٹس ایپ لے لو، 40 دن میں مجھے بتانا کہ تمہاری لائف میں کتنا چینج آیا۔ زندگی کو بدلو یار۔ زیارت وارثہ کا ہدیہ دو، یہاں پہ 18 ٹائم صلوات پڑھو، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو اللہ کا کہ اللہ تو نے مجھے زیارت کو بلایا، زیارت کرائی اپنے محبوب بندے کی۔ اس کے بعد یہ نہیں بولنا کہ اللہ مولا مجھے دو، یہ دو، یہ دو، یہ صرف اپنے لیے نہیں مانگنا، دوسروں کے لیے مانگو۔ اور یہ بول کے زیارت پڑھ کے واپس جاؤ۔ جب تم یہ زیارت کر کے جاؤ گے نا، اور گھر جانے کے بعد جیسے میں نے کہا کہ چینج آنا، اگر تمہاری لائف میں چینج آ گیا تو سمجھو تم سے زیادہ کامیاب انسان یا تم سے زیادہ زیارت کی قبولیت وہ ہے کہ جب واپس جاؤ تو لائف میں چینج آیا تو بات تم کو پتہ چلے گا کہ مشہد علی نے تمہاری زیارت کو قبول کیا۔ صلوات پڑھ لے محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھ لے۔ بس دوست، مولا آباد رکھے۔ I was not expecting، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا بڑا مجمع یہاں ہوتا ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھے، اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جا کے بتاؤ، اور جب تمہاری دعائیں قبول ہو تو حاجت کے لیے پھر واپس بھی آؤ۔ یہ نہیں کہ بس 2 دن کے لیے آئے اور چلے گئے۔ پھر میں بار بار یوتھ کو ایک ہی چیز بول رہا کہ تم کو کوئی چیز چھوڑ کے جانا ہے۔ امام حسین کے لشکر میں سارا اللہ اپنے سارے کا مقصد ہی ہے کہ مولا میں جب آپ کو جوائن کروں تو ان چیزوں کو چھوڑنا جس کو حسین پسند نہیں کرتا، اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا جو حسین کے پسندیدہ۔ اگر یہ تم نے کر لیا تو تمہاری زندگی کامیاب ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے مجلس بالکل الگ انداز سے پڑھی، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے آپ لوگ آئے، 2 دن یہاں رہے اور چلے گئے ویسے۔
زیارت کا مقصد پورا ہو. دوستو سیکریفائز اپنی لائف میں لے کر آؤ, سیکریفائز اپنی لائف میں لے کے آؤ, قربانی لے کے آؤ. اگر تم نے امام کے لیے, آج کے دور میں تلوار اور تیر کی قربانی نہیں ہے, آج کے دور میں تم کو باہر جا کے تیر اور تلوار چلانا نہیں ہے, آج کے دور میں تم کو دنیا کو بتانا. جو پہلا سیکریفائز ہے یوتھ کو بول رہا, لڑکا لڑکی کو, کہ اپنے کردار کو اتنا بلند کرو, اپنے کیریکٹر کو اتنا بلند کرو کہ جب تم سکولز کو جاؤ, کالجز کو جاؤ, اور جا کے تمہاری لائف میں اتنا چینج آنا زیارت کر کے, تو جو تمہارے دوست ہے سکول کالجز میں آفیسز میں, وہ پوچھنا کہ تمہاری لائف میں چینج کیسے آ گیا, تم اتنے اچھے اخلاق کے کیسے ہو گئے, اتنا سافٹ سپوکن کیسے ہو گئے, تو بولو میں امام سے مل کے آ رہی ہوں. یہ چینج آنا تمہاری لائف. اپنے کیریکٹر کا انقلاب لاؤ, لائف کا انقلاب لاؤ, then you will see کہ مولا تم کو دے گا کیا. تمہاری زندگی بدل جائے گی یار, لائف بدل جائے گی. اپنی لائف کو ویسٹ مت کرو. یہاں پہ سر پہ حجاب مکمل ہو, چہرے پہ داڑھی ہو, کلین شیو. یہ بھی مرد لڑکے وعدہ کر کے جائیں, یہ مت بولو کہ یار سمارٹنس چلی جائے گی. داڑھی کاٹنے سے سمارٹنس نہیں آتی, تقوی سمارٹنس کو لے کے آتی. کیا بولا؟ تمہارے پاس تقوی محبت علی تم کو لے کر آئے گی. داڑھی اب لیکن مسئلہ یہ ہوتا, بعض وقت لڑکا چھوڑنا چاہتا لیکن کسی کا پریشر رہتا اس کے اوپر. میں کچھ بول گیا بند الفاظ میں, کسی کا میرے ساتھ ہوا. نجف اشرف, ہر سال میں مولا کا کرم ہے کہ گروپ کو لیڈ کرتا ہوں بامبے کے, اور ایک یو کے گروپ کو لیڈ کرتا ہوں. 13 رجب مولا کے پاس جاتا ہوں. تو جب پہلی مرتبہ جاتا ہوں تو پہلی میں 2 تقریریں کرتا ہوں روز وہاں پہ, ظہر کے بعد اور رات میں 9 بجے اپنی ہوٹل. تو سارے دوسرے گروپس والے بھی آ جاتے. تو میں نے لاسٹ ایئر جب بولا تو اس نے, میں نے کہا دیکھو یہ جملہ بولا تھا کہ ہالیڈے نہیں ہے, ہم حسین سے ملنے آئے, مولا علی سے ملنے آئے, تو تمہاری لائف میں چینج آنا, جب تم بامبے ایئرپورٹ پہنچنا تو تمہاری زندگی میں بدلاؤ ہونا. تو اب سب وہاں پہ تو لڑکیاں بھی حجاب میں, لڑکے بھی داڑھی. وہاں پہ آ کے اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ وہاں شیو کریں گے. وہاں تو بالکل نارمل, ویری ڈسپلن بوائے بنے ہوئے تھے. حسین کے ڈسپلن, ویری فالوور آف امام حسین. تو بڑا داڑھی واڑی چھوڑے ہوئے. ایک لڑکا تھا, میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا, مجلس میری ٹیپ ہو رہی ہر طرف, اور میرے جو مجلس ہیں ایسے 1 سیکنڈ میں کلپ چلے جاتا, تو بہت احتیاط سے بول رہا, غیبت بھی نہ ہو. وہ لڑکا بیچارہ انڈیا کا ہی تھا, اور اس نے کہا تھا کہ مولانا میری شادی ہونے والی میری فینسی جو ہے, you understand what I said? میری فیانسی جو ہے, شی از فرام سو اینڈ سو پلیس, اور میں جب بامبے پہنچوں گا تو شی از گوئنگ ٹو میٹ می, وہ مجھے ملے گی. میں نے کہا چلو یار, جانے کے بعد آپ دعا کریں کہ میری شادی اچھی ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے یار. تو جب ایئرپورٹ میں پہنچے, واپس آنے میں تو وہ آ رہا ہی نہیں سامنے. تو جتنے دوست اس کے ساتھ تھے ان لوگوں نے کہا مولانا آپ نے دیکھا اس کو؟ اب جو دیکھا تو شیو ویو کرا ہوا زبردست. میں نے کہا یہ کم ہیئر. وہ آیا تو میں نے کہا یار واٹ ہیپن, میں نے ہنستے ہوئے بولا, میں نے کہا یار مسکرا کے کہ یار واٹ ہیپن. تو بڑا شرمانے لگا, کہنے لگا مولانا یو نو آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ میری. اب میں جا کے مجھے, اور میری فیانسی جو ہے وہ ایئرپورٹ, وہ کل میرے پاس میسیج آ گیا. میں نے کہا کیا میسیج آیا؟ تو کہا she said I don't want to see you if you come in beer. میں نے کہا یار تم ابھی سے ڈکٹیشن لینے لگے, تم ابھی سے ڈکٹیشن لینے لگے. تو بعض وقت یہ بھی ہوتا, بیچارہ لڑکا, میں کچھ بول گیا, وہ بیچارہ لڑکا کسی کے پریشر میں آ کے کٹوا دیتا ہے, زبردست پریشر کہ I don't want to see you without beer. تو میں یہی کہتا کہ امام علی سے جب پوچھا گیا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا,
امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا؟ اچھا خالی لڑکے خوش نہ ہو، یہ وائس ورثا ہے، لڑکی کے لیے بھی یہ ہے کہ کس لڑکے سے شادی کرنا۔ اسلام بیلنس ریلیجن کا نام ہے، اسلام بیلنس ریلیجن کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ امام نے لڑکیوں کے لیے کہا نو، لڑکے خوش نہ ہو تمہارے لیے بھی۔ امام علی سے پوچھا کیا راوی نے، پلیز غور سے سنو، کہ مولا کس لڑکی سے شادی کرنا، لڑکی میں کیا دیکھنا؟ بس میری آخری جملے، 1 گھنٹے کے اوپر مجلس ہو گئی۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ گھڑی نہیں لگی ہوئی تھی، میں پہنتا نہیں ہوں گھڑی، اس لیے نہیں پہنتا ہوں کہ وہ کنٹرول ہی نہیں ہوتی مجھے، سامنے والی گھڑی کنٹرول کر۔ جب میں دنیا میں پڑھتا ہوں تو ہر طرف گھڑی لگا دیتا ہوں، ورنہ اترتا ہی نہیں۔ ڈونٹ وری یار، میری فلائٹ ہے فوراً، تو آئی ایم گوئنگ ناؤ انشاءاللہ، بس 10 منٹ میں مجلس ختم کر رہا ہوں، 1 گھنٹے کے اوپر مجلس ہوگی۔ تو پوچھا کس لڑکی سے شادی کرنا، امام علی سے پوچھا لڑکی میں کیا دیکھنا؟ امام علی نے کہا لڑکی میں 2 چیزیں کبھی نہیں دیکھنا۔ خاموش ہو گئے نہیں؟ امام علی کہتے ہیں کہ 2 چیزیں لڑکی میں کبھی نہیں دیکھنا، ایک لڑکی کے حسن کو نہیں دیکھنا، بیوٹی کو، اور پیسے کو۔ لڑکی، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خوبصورت لڑکی ہے تو آپ اس سے شادی مت کرو، I don't mean that۔ میرا مولا یہ نہیں بول رہا، میرا مولا یہ بول رہا کہ لڑکی میں 2 چیزیں کبھی نہیں دیکھنا، اس کا حسن نہیں دیکھنا، بیوٹی اور پیسہ نہیں دیکھنا۔ اب آپ کو تو معلوم ہے مرد کا نیچر، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، کالا پیلا جیسا بھی ہے، بیوی خوبصورت ہے۔ میں کیا بول گیا؟ یہ نہیں دیکھتا خود کیا ہے، بابا واٹ آر یو، جا کہنے میں دیکھو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے، واٹ آر یو۔ لڑکی بیوی خوبصورت ہے۔ امام علی سے کہا یہ لڑکے کا نیچر ہے، مرد کا، ہر مرد کا، آپ لوگوں کا نہیں بول رہا ہوں۔ پتہ نہیں کہاں سے آپ لوگ آئے، مجھے پورا معلوم ہی نہیں۔ تو نوگاوے کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے میرے سامنے، میرے بھائی لوگ، اور میرٹھ کے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں، آپ لوگ جان سے گئے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ارے بابا میں نے آپ کو دعا دی۔ تو لڑکی میں 2 چیزیں کبھی نہیں دیکھنا، اس کا حسن نہیں دیکھنا، اس کا پیسہ نہیں دیکھنا۔ آج یہ دونوں چیزیں دیکھی جاتی، پیسہ بھی دیکھا جاتا، حسن بھی دیکھا جاتا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ کرائیٹیریا مت بناؤ، شرط مت رکھو کہ مجھے تو پیسے والی چاہیے، مجھے تو حسین چاہیے۔ کیوں چاہیے پیسے والی؟ میرے گھر کے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ حسین پہ بھروسہ نہیں، لڑکی پہ کیا بولا؟ آج پورا بیچلر خوش ہو رہا نا۔ دو چیزیں کبھی مت دیکھو، پیسہ یہ مت دیکھو کہ لڑکی والی پیسہ، لڑکی پیسہ لے کے آئے گی تو فہمی، میں نے تو پورے ٹاپک سے یار میں 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں کیا کیا بولوں، کبھی آپ لوگوں سے موقع ملے گا تو بولو اس ٹاپک۔ تو جب یہ ایسی بات ہے بولتے اور پڑھو، پیسہ کبھی مت دیکھو، یہ مت بولو کہ مجھے پیسے والی چاہیے۔ کیوں؟ امام علی سے کہا، امام علی نے کہا یہ 2 کنڈیشن کے ساتھ کبھی شادی نہیں کرنا۔ راوی تو آپ کو تو پتا ہے مرد کا نیچر، وہ سر جھکا دیا اس نے، سب لوگ غیرت میں پڑ گئے، کہا مولانا کیا خوبصورت سے نہیں کرنا، پیسے والی سے نہیں کرنا؟ امام علی نے کہا شرط مت رکھ، کہا پھر لڑکی میں دیکھنا کیا، what we have to see in the girl، کیا دیکھوں میں لڑکی میں؟ اب جملہ سنو، کب مولا نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں اس لیے مت دیکھو، پیسہ اور حسن، یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ کیوں فنا ہونے والی ہے؟ حسین ہے، حسن ہے، آج ہے، یہ حسن کبھی نہیں رہے گا، کل فنا ہو جائے گا، بور ہو جاؤ گے 10 سال کے بعد، دیکھ دیکھ کے بور ہو جاؤ گے۔ یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہے، حسن بھی فنا ہونے والا ہے، پیسہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ تو کہا دیکھو کیا؟ امام نے کہا تقویٰ دیکھو، نسلی طہارت دیکھو۔ کیوں دیکھو تقویٰ؟
نسلی طہارت دیکھو، تقوی دیکھو کہ تقوی ہوگا، نسلی طہارت ہوگی، ہماری محبت آئے گی۔ تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے، اپنے بچوں کی ماں سے شادی کر رہے۔ نسل کا پروٹیکشن آف یور جنریشن، اٹس یور ڈیوٹی۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نسل کی حفاظت کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم نے حفاظت کر لی تو مقصد میں تم کامیاب ہو گئے، پھر تم بول سکتے یا سار اللہ وابن سار۔ بس دوستو، مولا آباد رکھے اتنا بڑا مجمع حد نگاہ تک آپ کو آباد رکھے، آپ کی زیارت کو قبول کرے، انشاءاللہ بار بار آنا نصیب ہو۔ اور اس امام مظلوم امام زادے، دیکھیں ایک چیز یاد رکھو، امام زادے یہاں جو آئے نا، یہ مظلومیت میں آئے۔ اگر حالات وہاں صحیح ہوتے تو اتنی دور کیوں آتے؟ یہ مت سمجھو کہ امام زادے یہاں آ گئے ہمارے، بے شک ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں یہ ہے، لیکن یہ مظلومیت سے آئے۔ بابا کے اوپر، دادا کے اوپر جو مصیبتیں گزری، اس لیے یہاں آئے۔ تو پلیز میری ریکویسٹ پوری لڑکیوں سے، لڑکوں سے یہی کہ اب تک جو کچھ کیا، لیکن اب میری مجلس کے بعد your life has to change، تمہاری زندگی بدلنا ہے۔ لڑکوں سے بھی بول رہا، لڑکیوں واجب نماز نہیں چھوڑنا، یہاں آ کے ایسا نہیں کہ نماز چھوڑ دو، نو، وہ زیارت قبول نہیں۔ بے حجابی میں آؤ گے تو امام زیارت نہیں پڑے گا، پورا مکمل حجاب کے ساتھ آنا۔ گوسپ نہیں کرنا یہاں پہ، غیبت اگر اب تک کچھ ہوئی ہے تو معافی مانگ لو، بولو مولا میری زندگی کو بدل دو، تمہاری زندگی بدل جائے گی، لائف بدل جائے گی۔ جب تم زیارت کر کے واپس جاؤ گے تو تمہاری جھولی بھری ہوئی رہے گی دوستوں۔ اور اس زیارت کے ذریعے ہم کربلا اور مشہد مقدس جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات بولتا کہ اس امام زادے سے دعا کر کے جاؤ کہ اللہ ہم کو رزقاً واسعاً حلالاً اور طیباً دے، حرام رزق کے ہم کو محفوظ رکھے۔ اور لڑکوں سے بول رہا کہ چہرے ایسے بناؤ کہ تم کو دیکھ کر امام مسکرائے، چہروں پہ سے داڑھی کو مت بولو، بس۔ اس غریب کا، بزرگ تو بزرگ ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے بزرگوں کو۔ حسین اس غریب کا نام ہے دوستو کہ جس کا خود جملہ ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ میرا مولا حسین کہتا کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا۔ کہاں کہاں رلایا، کبھی علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا، قاسم کا پامال لاشا دیکھا تو حسن کی محبتیں یاد آئیں، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو سکینہ کے تماچے یاد آئے، آن و محمد کی میتیں اٹھائیں تو زینب کا گھر یاد آیا، علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو آپ کو یاد کر کے روئے کہ کاش میرے شیعہ ہوتے۔ دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ پانی مانگنے پر میرے بچے کو ذبح کر دیا گیا۔ عزیزو، حسین کبھی یہ سوچ کے روتے تھے کہ میرے بعد میری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، اس لیے کہ بی بی زہرا نے کچھ نہیں مانگا، شہزادی نے کچھ نہیں مانگا، بی بی نے یہی پوچھا تھا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، تو اس وقت فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ میرے بچے پہ رونے والوں، خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ آج وہ بیوی کی دعا ہے ہمارے ساتھ۔ دوستو، جیسا فخری بھائی نے اپنے اشعار میں کہا کہ آنکھوں سے جب آنسو نکلے تو وہ بی بی زہرا کے رومال میں بھی جائیں اور ان آنسوؤں سے اپنے آنسو کو ملا دو جو 34 برس ہائے حسین کہہ کے روتا رہا۔ میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بولا کہ 34 برس، میرا چوتھا امام وہ مظلوم امام ہے کہ پانی سامنے آئے
تو پتہ نہیں علی اکبر کا وہ کہنا یاد آیا کہ بابا پیاس مارے ڈالتے، یا علی اصغر کا سوکھا گلا یاد آیا۔ جب کھانا آتا تھا رمضان میں افطار پہ تو امام کھانے کو دیکھ کے روتا تھا۔ پوچھا مولا کھانے کو دیکھ کے کیوں رو رہے؟ تو کہا صبح سے شام تک کا فاقہ ہے اور کھانا آ گیا، لیکن ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ دوستو، امام جب مدینہ منورہ میں چلتے تھے، اگر کوئی جانور کو ذبح کرنے کی تیاری کرتے تو امام کو دیکھ کے روک دیتے۔ اگر کبھی امام کی نگاہ کسی جانور پہ پڑتی جس کو ذبح کیا گیا تو امام قریب جا کر اس شخص سے پوچھتے کہ بھائی یہ بتا، کیا اس جانور کو ذبح کرتے وقت تو نے پانی پلایا تھا؟ وہ کہتا مولا آپ کے جد کی شریعت ہے، ہم بغیر پانی پلائے کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ بس امام کربلا کا رخ کرتا، وہیں بیٹھ جاتا اور کہتا بابا جانور بھی بغیر پانی کے ذبح نہیں ہوتے۔ ہائے میرے کربلا والے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، سید امام زادہ مشہد علی صاحب آپ کی مجلس کو قبول کرے، آپ کے آنسو جو جو حاجات کو لے کر آئے ہو مانگو۔ دوستو، جب چوتھے امام کا ذکر ہوا تو چوتھے امام کا ذکر جب ہوا آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ منہال امام کا چاہنے والا بس کوفے سے آیا مدینہ چوتھے امام کے پاس، اور منہال نے آ کے چوتھے امام سے پوچھا ملاقات کر کے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ خوش ہیں، آپ راضی ہیں کہ آپ کے بابا کے قاتلوں سے مختار چن چن کے بدلہ لے رہے؟ امام نے کچھ نہیں کہا، امام کا سر جھکا ہوا تھا۔ پھر منہال نے کہا مولا آپ راضی ہیں کہ آپ کے بابا کے قاتلوں سے مختار چن چن کے بدلہ لے رہے؟ بس یہ سننا تھا۔ امام نے سر کو اٹھایا، میرے مولا نے منہال سے کہا منہال یہ بتا کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ دوستو یہ سننا تھا۔ منہال تڑپ گیا، کہنے لگا مولا آپ نے اس کا نام نہیں لیا جس نے بابا کے گلے پہ خنجر چلایا، اس کا نام نہیں لیا جس نے آپ کے بھائی کے سینے پہ برچھی ماری، اس قاتل کا نام نہیں لیا جس نے آپ کے چچا کے شانے کاٹے، چھوٹے بھائی کے قاتل کا نام کیوں لیا؟ تو امام نے تڑپ کے کہا منہال ہرملہ نے جو تیر میرے بھائی کے گلے پہ مارا ہے اب تک ہمارے سینوں میں پیوستہ ہے۔ اسی طرح پرساد ہو، اسی طرح پرساد۔ بی بی تمہارے ایک ایک آنسو کو قبول کرے، ایک ایک آنسو کو قبول کرے۔ زمانے کے امام سے ملاقات کرنے والے نے ملاقات کر کے ایک جملہ پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ کس شہید کا ذکر کرنا؟ ملاقات امام میں یہ واقعہ ہے، کس شہید کا ذکر کرنا؟ تو زمانے کے امام نے کہا کہ میرے جد کا ذکر ہمیشہ کرو، 24 گھنٹے مولا حسین کے مصائب پہ رو، 5 منٹ رو لیکن دن بھر میں رو۔ کہا میرے جد کا ذکر ہمیشہ کرو، اس کربلا والوں کا ذکر ہمیشہ کرو، لیکن اس کے بعد کہا کہ 2 شہیدوں کا ذکر ضرور کرو۔ یہ زمانے کے امام کی خواہش، میں مجلس آج امام زمانہ کو ہدیہ کر رہا جناب مشہد علی کے ذریعے۔ امام نے کہا کہ 2 شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا۔ راوی نے پوچھا مولا کس شہیدوں کا؟ کہا اس شہید کا ذکر کرو جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا، یعنی مولا عباس کا ذکر کرو۔ اس کے بعد کہا کہ اس شہید کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، وہ رباب کے بچے علی اصغر کا۔ عزیزوں، منہال مدینے سے واپس کوفہ آئے۔ کوفے میں صبح کا وقت تھا، مسجد کوفہ میں نماز پڑھ کے باہر نکلے، جناب مختار سامنے بیٹھے اور منہال کا نگاہ اٹھی تو 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مختار نے کہا بے شک کبریائی اللہ کے لیے، لیکن وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ میں امام کے پاس گیا تھا اور امام نے پوچھا کہ ہرملہ پکڑا گیا۔ اس کے بعد کہا دیکھیے امیر سامنے کون کھڑا ہوا ہے؟ مختار کے سامنے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہرملہ آیا۔
مختار نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا کہ امام کی دعا کتنی جلدی قبول ہو گئی۔ اب مختار نے حرملہ ظالم سے پوچھا یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا۔ مختار نے تازیانے کو بلند کیا، کہا ظالم تجھے بتانا ہوگا۔ دوستو اس ظالم کے منہ سے سنو کہ اس نے کیا کیا کربلا میں۔ اس نے کہا امیر میں عرب کا سب سے بڑا تیر انداز تھا، میں 7 تیروں کو لے کے کربلا آیا تھا۔ جب میں تیر چلاتا تھا تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا میرا تیر چلتا تھا۔ یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے۔ کہتا ہے میں 7 تیروں کو لے کر آیا تھا، میرے 4 تیر ضائع ہو گئے، 3 تیر نشانے پہ لگے۔ مختار نے پوچھا وہ کون سے 3 تیر تھے؟ تو ظالم نے کہا میرا پہلا تیر وہ تھا جب عباس پانی لے کے واپس آ رہے تھے، میں نے مشک سکینہ پہ مارا، عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ دوسرا تیر وہ تھا جب حسین آخری لمحے پہ گھوڑے پہ جھوم رہے تھے، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر مار رہے تھے۔ عمر سعد نے کہا کہ حرملہ حسین کو گھوڑے سے زمین پر لا۔ عزیزو ایک بھینچا آیا، حرملہ کہتا میں نے پیشانی پہ تیر مارا، حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ کہا تیسرا تیر وہ تھا جب حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے۔ عمر سعد نے کہا اکتا کلام الحسین، میں نے تیر کا نشانہ لگایا، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ عمر سعد نے کہا کیا بچے کا نشانہ نہیں لگا سکتا؟ تو میں نے کہا جو میں دیکھ رہا وہ تو نہیں دیکھتا۔ جب میں تیر کا نشانہ لگاتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک ماں ہے، ماں جو چیخ کے کہتی ہے میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے۔ حرملہ کا تیر چلا، حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ بیوی تمہارے پرسے کو قبول کرے، آج ایسا پرسہ دو کہ سید مشہد علی کے دل کو سکون ملے، تمہاری دعائیں پوری ہو۔ رباب سے مانگ لو، رباب سے مانگ لو۔ یہ رباب وہ بیوی ہے جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑی۔ کربلا میں حسین شہید ہو گیا، شام میں سکینہ ختم ہو گئی۔ بس ایک روایت پڑھ کے مجلس کو تمام کر رہا۔ جب یہ 11 محرم کو 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، 2 منٹ میں، لیکن آج ایسا فرصہ دینا کہ رباب کے دل کو سکون ملے کہ سمانہ میں میرے بچے کا ماتم ہوا۔ بس 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ دوستو جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا اور رباب نے اونٹ کی بلندی سے حسین کے پامال لاشے کو دھوپ میں دیکھا، علی اصغر کی چھوٹی سی میت کو دیکھا، تو ماں نے اونٹ کی بلندی سے کہا میرے والی آج کے بعد رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی، آج کے بعد رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ عزیزوں مدینہ 2 منٹ میں ختم کر رہا۔ مدینہ کی زندگی میں یہ حال تھا بی بی کا کہ جب دن نکلتا صحن خانہ میں آتی، کربلا کا رخ کر کے کہتی کہ میرے والی تمہارا لاشا دھوپ میں تھا، رباب سائے میں کیسے بیٹھے؟ بس مجلس ختم ہو گئی 1 منٹ میں۔ مدینہ میں بارش ہوئی، بی بی زینب نے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے کہو اندر آئے۔ امام نے جا کے کہا اماں اندر چلیے۔ کہا نہیں بیٹا میں نے تمہارے بابا سے وعدہ کیا ہے، میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ امام نے حکم نافذ کیا، رباب سمجھ گئی اب امام کا حکم آ گیا، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا پروردگار کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا، مدینے میں ایک امام کا حکم ہے، تو رباب کی عزت کو بچا لے۔ یہ کہنا تھا، بی بی خاموش ہو گئی۔ امام نے کہا شہزادی زینب سے کہ پھوپھی اماں بابا کے پاس چلی گئی۔ بس دوستو رباب شام سے ایک گٹھری لے کر آئی تھی جو سینے سے لگا کے روتی تھی۔ جب گٹھری کھولی گئی تو اس کے اندر علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی جو ماں سینے سے لگا کے کہتی تھی علی اصغر تم بھی نہیں رہے، تمہارا جھولا بھی جل گیا، ماں کس کے سہارے جھولا ہے؟ پروردگار بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔
سب مل کے آمین بولنا۔ پروردگار بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے۔ سب مل کے خاص دعا کا وقت ہے، بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ سب مل کے بولو، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو بی بی رباب کے بچوں کے نام پہ معاف کر دے۔ سید مشہد علی امام زادے میرے مولا کے فرزند، ہمارے امام کے بیٹے، اللہ ہماری یہ زیارت امام زادے کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور جو یہ لوگ حاجات کو لے کر آئے، شہزادے علی اصغر کا واسطہ، بی بی سکینہ کا واسطہ، ایک ایک حاجت کو پورا کر دے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، فرزند زہرا امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ۔ سب مل کے آمین بولے۔ پروردگار جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، ہم کو عمرہ و زیارت نصیب ہو، ہم کو محبت مولائے کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا، ہماری یہ عزاداری، ہماری عبادت، ہماری یہ زیارت قبول فرما لے، ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مولا حسین کا ذکر کریں، اور جب بھی ذکر حسین کریں اور ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ جن لڑکیوں کے لیے رشتہ نہیں ہے ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما، جو بے اولاد ہیں ہم کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو تو نے اولاد دی ہے ان کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ، بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، اللہ سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، پروردگار کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے، اللہ رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا فرما، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، جو یہاں کی انتظامیہ یہ لوگ جو یہ کام کر رہے، اللہ یہاں کی مینجمنٹ کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی صحیح کو قبول فرما لے، جتنے زائرین آئے ان کی ایک ایک کی زیارت مولا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور ان کی ساری حاجات پوری ہو جائے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اپنے سارے مرحومین سید مشہد علی کی نسل سے جتنے مولا کے چاہنے والے وہ لوگ، اور سمانہ اور پورے پنجاب میں جتنے مولا کے چاہنے والے ہیں، اور آج جس کی پہلی رات ہے ہمارے تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، بالخصوص شیخ مفید اور سید رضی، سید مرتضیٰ کے لیے بھی پڑھ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔